قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے کی 103 نمبر سورہ مبارکہ سورۃ العصر آج ہم پڑھیں گے۔ بڑی مختصر سی سورہ مبارکہ ہے لیکن بڑی ہی کمپریہنسو اور بڑی ہی جامع سورہ مبارکہ ہے۔ یہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر جب نازل ہوئی تو نزولی اعتبار سے جو اس کا نمبر مفسرین نے لکھا ہے وہ 13واں ہے۔ جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی صورت نازل ہوئی، اس کے بعد یہ 13 نمبر پہ صورت ہے جو نازل ہوئی۔ اب اس کے نزول کا جو زمانہ اور اس کا جو گرد و پیش ہے وہ اہل مکہ کے جو ہے وہ تجارتی خصوصاً حالات ہیں۔ ہم نے اس سے پچھلی صورت دیکھی الہاکم التکاثر، کہ تمہیں جو مال کی کثرت ہے وہ تمہیں غافل کر دے گی حتیٰ کہ تم قبروں تک جا پہنچو گے۔ آگے ہم دیکھیں گے تو آگے بھی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف ایک صورت آئے گی۔ تو خاص جو کاروباری ایک مائنڈ سیٹ تھا اہل مکہ کا، اس کے مطابق اس صورت میں انہیں ایک بات سمجھائی گئی ہے، اور مالی شعبے میں اور تجارتی شعبے میں خسارہ ایک عام سا لفظ ہے کہ انسان جب نقصان کر بیٹھے تو اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے خسارہ اس کو کب ہوگا جب وہ اپنی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے اور راس المال ہے جو وہ کاروبار میں لگائے گا اس سے پرافٹ جنریٹ ہوگا، اس کا کاروبار بڑھے گا تو وہ خسارے میں نہیں ہے، اور اگر اس کا وہ راس المال کیپٹل اماؤنٹ ہی ضائع ہو جائے اور اس پہ اس کو منافع بھی کوئی نہ آئے تو وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ اس صورت کے اندر ان کو یہی مثال دی گئی ہے کہ اے انسان، تیری عمر جو اللہ نے تجھے دی ہے 40 سال 50 سال 60 70 80 90 100 جتنی بھی ہے، یہ تیرا کیپٹل اماؤنٹ ہے، اور یہ نقصان میں ہی رہے گا اگر تو یہ اس اپنے معاملے اور زندگی میں کاروبار نہیں کرے گا تو۔ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے زمانے تک جو بھی بندہ آئے گا اللہ فرما رہا ہے وہ خسارے میں، اس کا جو معاملہ ہے وہ خسارے والا ہے، سوائے 4 کاموں کے اگر وہ کر لے تو پھر اس کو پرافٹ ہے، ورنہ اس کو پرافٹ نہیں ہے۔ اس نے گویا کہ اپنا راس المال ہی ضائع کر دیا۔ وہ جو 4 باتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا سب سے پہلے ہے ایمان لانا، دوسری بات ہے اعمال صالح کرنا، اور تیسری بات ہے حق کی وصیت کرنا، اور چوتھی بات ہے صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرنا۔ یہ 4 کام پرافٹ والے ہیں، اس کے علاوہ وہ جتنے کام کرے گا وہ اس کی زندگی میں اس کو خسارہ دیں گے۔ اور اس کے لیے متعدد مفسرین نے اپنی تفسیری کتابوں میں ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ زندگی برف کی طرح ہے، آپ اس کو اگر رکھ چھوڑتے ہیں تو استعمال میں لائیں گے تو آپ کے کام آ جائے گی، اگر اس کو ویسے ہی اوپن کر دیں گے آپ استعمال میں نہیں لائیں گے تو وہ آہستہ 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 گھلنے کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انسانی زندگی کا قیمتی ہونا اس سورہ مبارکہ میں بتلایا گیا۔ اس سورت کا ایک اور امتیاز ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ہدایت چاہیے ہو قرآن مجید سے اور پورا قرآن نہ بھی ہو، یہ ایک صورت بھی اگر وہ اپنے لیے ہدایت کا سامان سمجھ لے تو یہ ایک صورت بھی ہدایت کے لیے کافی۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بہت سارے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں ذکر کیا، یعنی ایک اللہ کے بندے کا ایک امام کا قول ہے کہ یہ صورت اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی اس صورت کو پڑھ کے کہے کہ میرے تک ہدایت کا پیغام نہیں پہنچا تو وہ ایسا ایکسکیوز اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکتا۔ پھر یہ صورت حضور کے زمانے میں اتنی مشہور ہو گئی تھی اور لوگوں نے خصوصاً صحابہ کرام نے اس کو اپنی زندگی کا اتنا بڑا ماٹو بنا لیا تھا کہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ سورہ مبارکہ پڑھتے تھے، لوگوں کو ریئلائز کراتے تھے بس زندگی کو آپ کی قیمتی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے نا کہ جب 2 آدمی ملتے اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ پڑھ کے سنا دیتے۔ اس کو معجم الاوسط میں 5997 نمبر پر حدیث مبارکہ ہے جہاں ذکر کیا گیا۔ یہ سورہ مبارکہ اتنی قیمتی ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ چند ایک الفاظ ہیں، آسان ہے مشکل نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، واو قسمیہ ہے، اور قرآن مجید میں عربی لٹریچر میں 4 حرف جو ہیں وہ قسم کے لیے عرب بولتے ہیں، جیسے ہم بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں نا، مجھے اللہ کی قسم ہے، آپ کی قسم ہے،
عرب 4 الفاظ کے ساتھ قسم اٹھاتے تھے، واللہ، آج بھی عرب اسی سے اٹھاتے ہیں قسم، واللہ، باللہ، تاللہ، للہ، لیکن آج جو اصل عرب ہیں وہ واللہ کے ساتھ ہی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، اس سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ بعض لوگوں نے اس سے مراد جو ہے وہ عصر کی نماز والا جو دورانیہ ہے وہ مراد لی ہے، لیکن تفسیریں پڑھنے کے بعد اور قرآن کا مزاج سمجھنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس عصر سے مراد اوورال زمانہ ہے۔ جیسے ابھی ہم نے جو فجر پڑھی ہے امام صاحب کے پیچھے، تو یہ ہمارا کون سا زمانہ بن گیا؟ ماضی۔ اب ہم جو کر رہے ہیں یہ حال ہے، اس کے بعد ہم اینڈ تک پہنچیں گے، آگے کو مسجد سے گھروں کی طرف جائیں گے تو یہ مستقبل ہے۔ اب یہ زمانہ جو ہے یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اذان ہوئی، سنتیں ادا ہوئیں اور نماز پڑھی گئی، اور وہ ایک وقت میں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ فیوچر ہے۔ ظاہر ہے رات کو ہم نے سوچا صبح نماز پڑھنی ہے، یہ فیوچر تھا، لیکن اتنی جلدی فیوچر جو ہے وہ حال بنا، اور حال سے کیا بن گیا؟ ماضی بن گیا۔ بس یوں ہی برف کی طرح زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ یہ زمانہ، مستقبل، حال اور ماضی، یہ اس عصر کے جو لفظ ہے اس سے مراد ہے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انا کا معنی بے شک، الانسان انسان، لفی خسر لام تاکید کے لیے، یہ انا کی خبر پہ عموماً آ جاتا ہے، ویسے زائدہ ہوتا ہے لیکن کلام میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ یقیناً، فی کا معنی میں، خسر کا معنی خسارہ، نقصان میں ہے، یقیناً انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے۔ خسارے کی وہی بات ذہن میں رکھیں، بندہ 1,00,000 روپے کاروبار میں لگائے، اگر پرافٹ آ گیا تو خسارہ نہیں ہے، اگر وہ راس المال ہی کسی کاروبار میں ضائع ہو گیا تو خسارہ ہو گیا۔ تو انسان اپنی عمر اگر برباد کر لے، یہ اگلے 4 کام نہ کرے، تو اس نے بڑے خسارے کا سودا کیا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا سوائے ان کے، الذین، ان لوگوں کے، ریلیٹو پروناؤن ہے، آمنو، جو ایمان لائے۔ اب ایمان ہمارے 5 ہیں، 5 چیزوں پر یقین رکھنا، یہ ہماری ایمانیات ہے۔ اللہ پر ایمان، اور اللہ کا پیغام رسولوں تک فرشتوں نے پہنچایا، فرشتوں پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان، اور پھر جو اللہ نے اتارا وہ کتابوں پر ایمان، اور ان کا جو مین سبجیکٹ تھا وہ آخرت تھا۔ یہ 5 ہمارے عقائد ہیں۔ وہ بندہ خسارے میں نہیں ہے، آمنو، جو ایمان لے آیا، وعامل الصالحات، اور اس نے اعمال صالح کیے، نیک اعمال کیے۔ اعمال صالح کب بنتے ہیں ہمیں اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ معروف ہے کہ بندہ مسجد میں بیٹھے تو ہی نیک ہے، تسبیح پکڑے تو ہی نیک ہے۔ انسان حسن نیت سے فرض نمازوں کے بعد رزق حلال بھی اگر 15 گھنٹے کمائے تو یہ اس کے اعمال صالح۔ رزق کے حلال کی تلاش میں وہ جتنی ایفرٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو اعمال صالح بنا دیتا ہے۔ ایک بچہ، اسٹوڈنٹ، طالب علم صبح اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتا ہے، وہ سارا دن فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ ہی کیوں نہ پڑھے، اگر وہ نیت حسنہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو بالکل وہ اعمال صالح کر رہا ہے۔ یعنی انسان ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اعمال صالح میں ہے اگر وہ اپنی نیت ٹھیک رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے۔ یعنی عمل صالح صرف نیکی کے گیٹ اپ میں نہیں ہے اور فالتو اور سیکنڈری لیول کا کام نہیں ہے۔ انسان 24 گھنٹے نیک اعمال میں رہ سکتا ہے۔ باوضو رہنا کتنا مشکل ہے؟ باوضو رہنا ایک آسان کام ہے، بندہ جب بھی وضو ٹوٹے وضو کر لے تو یہ اس کی پروٹیکشن ہے، یہ وہ نیکی میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد سچ بولے، جھوٹ نہ بولے کاروبار میں، تو یہ اعمال صالح میں لگا ہوا ہے۔ وتواصوا بالحق، ایمان بھی ہو گیا، عمل صالح بھی ہو گیا، اور یہ گریجویشن کے ساتھ ہیں۔ جو صرف ایمان لایا، عمل نہ کیے، وہ بھی خسارے میں۔ جیسے مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ساری زندگی نماز روزے کی پرواہ کوئی نہیں کی، تو ایمان تو ہے لیکن اگلے 3 سٹیپ نہیں۔ وعامل الصالحات جب اس نے کر لیے اعمال صالح، اب اس کے 2 سٹیپ مکمل ہو گئے۔ لیکن صرف خود ہی عمل نیک کرنا کافی نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی علماء نے دی ہے کہ بندہ کشتی میں سوار ہو جو پانی میں جا رہی ہو، اور ایک بندہ جو ہے وہ اس میں سوراخ لگانا شروع کر دے، اور دوسرا بندہ اس کو روکے ہی نہ کہ یار لگا ہوا ہے، لگا رہنے دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی، اور جس نے منع نہیں کیا یہ بھی اس کے اندر ڈوب جائے گا۔ اس لیے صرف عمل صالح کافی نہیں ہے کہ خود نیک عمل کرے، دوسروں کو بھی نیک عمل کی تاکید کرے۔ وتواصوا بالحق، واو کا معنی اور تواصوا، اس نے نصیحت کی، وصیت کی۔ یہ جو تواصوا کا لفظ ہے یہ میوچل ایک دوسرے کو نصیحت اور وصیت کرنے کے لیے آتا ہے، بالحق کی، حق کی۔
مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ وتواصوا بالحق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نیکی کا حکم دینا یہ تواصوا بالحق ہے۔ اور دو باتیں ہیں نا جو اس امت کا امتیاز ہیں، یہ امر بالمعروف کے لیے آئی ہے اور نہی عن المنکر کے لیے آئی ہے۔ نیکی کا حکم دینے کے لیے آئی ہے اور برائی سے روکنے۔ وتواصوا بالحق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ امر بالمعروف مراد ہے۔ یہ بندہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور امر بالمعروف کرے، یہ بندہ اب خسارے میں نہیں ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالصبر، صبر کی۔ یہ صبر سے جو نصیحت ہے یہ نہی عن المنکر ہے، یعنی برائی سے روکنا ہے۔ اب برائی سے روکنا جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور برائی سے روکنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو تواصوا بالحق سے مراد ہے امر بالمعروف، اور تواصوا بالصبر سے مراد ہے نہی عن المنکر، برائی سے روکنا۔ بڑے پیارے انداز میں یہ سورہ مبارکہ نے اپنا مضمون سمجھا لیا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو چار کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، حق کی امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، اور وتواصوا بالصبر، اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہی انسان ہی جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری ایفرٹس کس کام کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا خود کو سیدھا کر لیں تو سارا کام ہی ٹھیک ہے، یعنی اپنی نیت ٹھیک کر لیں اور دنیاوی ایفرٹس پہ اللہ کے احکامات کو ہم غالب کر لیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچائے گا اور اللہ ہم سب کو خسارے سے محفوظ فرمائے۔ یہ مسلسل صورتیں جو ہیں وہ مالی لحاظ سے اہل مکہ کو ان کے نفع اور نقصان کے حوالے سے سمجھائی گئیں۔ دیکھیں نا، پچھلی صورت میں یہ تھا الہاکم التکاثر، اب یہ آگے ویل لکل ھمزۃ لمزہ الذی جمع مالا، مال جمع کرتا ہے۔ آگے جائیں گے تو الم ترى کے بعد جو صورت ہے وہ مکے کے لوگوں کی تجارت کی بات ہے، پھر مانگنے کی اور لین دین کی چیزوں کی مراد ہے۔ تو یہ پہلی صورتیں جو حضور پر نازل ہوئی ہیں، ان کے اندر وہ بات سمجھائی گئی ہے، اور اس انداز میں جو ان کے اندر ٹرینڈ تھا تجارت کا، مال و دولت کا، انہیں اسی نظام کے اندر یہ قرآن کے احکامات سمجھائے گئے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو ہمیں نفع والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ